لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد جاء في زيارة العشور والزيارة الوارث لعن الله أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. صلوات پڑھیں محمد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایام اعزا شب پنجم محرم اور یہ فرش اعزا جو بچھی ہوئی ہے، یقیناً حسین کو یاد کرنے کے لیے اور اپنے اپنے احساسات کے ذریعے، اپنے اپنے محبتوں کے ذریعے یہ اعلان کرنے کے ذریعے ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ بزرگان محترم، زیارت وارثہ میں 3 گروہ کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ لعن اللہ امتن قتلتکم، جس نے تمہیں قتل کیا، اصحاب حسینی ہو۔ یہ ان سے مخصوص ہے کہ جو سن 61 ہجری میں عاشور کے دن کربلا میں موجود تھے۔ عمر سعد جیسے لوگ، شمر جیسے لوگ، خولی جیسے لوگ، حسین ابن نمیر جیسے لوگ، یہ جو ایسے افراد تھے، پہلی لعنت کی تعلیم جو ہمیں سکھائی گئی کہ ان لوگوں کے لیے ہے، جو مخصوص ہے، جو سن 61 ہجری کو جو عاشور کے دن وہاں موجود تھے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے
ڈائریکٹ شرکت نہیں کی بلکہ اس زمانے میں موجود تھے، جو سن 61 ہجری میں موجود تھے، اور جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس قتل کی حمایت کی اور مدد کی ہے، جس کا واضح مصداق اور نمونہ ابن زیاد جیسے افراد جو کربلا میں موجود نہیں تھے، یزید جیسے لوگ، خود یزید اور اس کے جیسے لوگ جو کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن تعلیمات ائمہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ لعنت کے مستحق ہیں۔ تو یہ دائرہ محدود تھا، ایک 10 محرم سن 61 ہجری کے لوگ تھے، ایک وہ تھے کہ جو سن 61 ہجری میں موجود تھے، جنہوں نے یہ ارکام کے لیے سب کو تیار کیا تھا۔ لیکن تیسرا گروہ جو ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، جو راضی ہو گئے سننے کے بعد، بحث اس کی ہے کہ جو راضی ہو گئے، تو یہ مخصوص نہیں ہے کہ جو عاشورہ کے دن وہاں موجود تھے وہ سن 61 ہجری میں موجود تھے، نہیں۔ ہماری گزشتہ گفتگوؤں کو ذہن میں رکھیے تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہ مخصوص ان لوگوں سے نہیں ہے۔ جس نے بھی جب بھی سنا، چاہے اس کا وجود رہا ہو یا نہ رہا ہو، چاہے وہ کتنے ہی زمانے کے بعد آئے، اگر اس نے سنا وہ راضی ہوا تو ہمیں تعلیم کیا گیا ہے کہ ہم انہیں لعنت بھیجیں۔ عزیزان گرامی، مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ بحث بہت زیادہ دلچسپی کی باعث نہیں بنی۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو آپ اپنی عملی زندگی میں لے آئیے، رسم و رواج کی طرف نہ چلے جائیے۔ ایسی نمازوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو نماز عبادت نہیں عادت بن جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سورہ حمد میں کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ مجھے کل اس بات کا احساس ہوا، یعنی روزانہ آپ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی زیارت عاشورہ چھٹتی نہیں ہوگی، زیارت وارثہ چھٹتی نہیں ہوگی، روزانہ پڑھا کرتے ہیں لعنت بھیجو لعنت بھیجو لعنت کرو، لیکن یہ بحث جب کی جا رہی ہے تو یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے زندگی سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ نہیں، جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اس عمل کی حیثیت اور اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اگر واقعاً دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں، زیارتوں کو پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ہی نہیں ورق سمجھ کے سبق سمجھ کے ورق گردانی کر کے بس گزار کے چلے جائیں۔ نہیں، ایک ایک جملے اور ایک ایک معنی پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ سب یقیناً ارباب فہم ہے، ارباب علم ہے، ایسا ہی کرتے ہوں گے، لیکن فرضاً اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم روزانہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لعنت کرے خدا ان قاتلین پر، ان کے ساتھ دینے والوں پر، ان کی پیروی کرنے والوں پر، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ اگر اس دعا کا اثر ہماری عملی زندگی میں نہ آئے، جو ہماری یہ روزانہ کی یہ پریکٹیکلی لائف ہے، اگر اس میں نہ آئے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر ہم میں اس میں کیا فائدہ رہ جائے، فرق رہ جائے گا کہ جو جا کے بتوں کے سامنے، جو جا کے پتھروں کے سامنے اپنی باتوں کو کہہ کے چلا آتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احساس کیا ہوگا؟ پتھر کچھ سنتا ہے؟ تو جب ہم بھی بغیر سمجھے ہوئے ساری باتوں کو اپنی کر ڈالیں گے، عبادتوں کو کر ڈالیں گے، تو اس عبادت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ عبادت کا فائدہ، زیارت کا فائدہ، قرآن کا فائدہ اس وقت ہے کہ ہم سمجھیں یہ صرف قرآن کے لیے ہے کہ اگر انسان دیکھے تو بھی عبادت ہے، الفاظ کو دہرائے تو بھی عبادت ہے، تلاوت سنے تو بھی عبادت ہے، لیکن دعاؤں اور زیارتوں میں ایسا کسی معصوم نے نہیں کہا ہے کہ دعائیں پڑھتے جاؤ تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ نہیں، سمجھنا شرط ہے۔ بھئی دعا کیا چیز ہے؟ دعا کیا چیز ہے؟ آپ دنیا میں کسی بھی آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ایسی زبان بولتے ہیں کہ وہ سمجھے نہیں۔
آپ سب صاحبان عقل ہیں، بتائیے سب کا واسطہ پڑا ہوگا کسی بھی آفیسر کے پاس جا کے اور آپ ایسی زبان بولیے جو اس کو سمجھ میں نہ آتی ہو. مثلا ایک انسان ہے، ایک آفیسر ہے آپ کے رینج کا، مثلا ہیڈ کانسٹیبل جو یہاں کا تانے دار ہے، وہ ایسا مراٹھی بولنے والا ہے کہ اس کو ہندی سمجھ میں نہیں آتی، اردو سمجھ میں نہیں آتی، انگریزی سمجھ میں نہیں آتی. آپ جا کے انگریزی بہترین طریقے سے بول کے اپنی ساری باتیں کہہ کے چلے آئیے، اگر غیرت دار ہوگا تو گردن ہلا دے گا، مراٹھی میں جواب دے گا. دنیا کا کوئی انسان بغیر سمجھے ہوئے کچھ بولتا ہے؟ نہیں بولتا. تو ہم نے کیسے اس بات پر اطمینان کر لیا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم دعائیں پڑھتے رہیں، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہم زیارتیں پڑھتے رہیں، سلام کرتے رہیں؟ نہیں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جگنے کی ضرورت ہے. ہم جو کچھ عمل انجام دے رہے ہیں اس کے وقت کو ہم اپنا قیمتی سمجھتے ہوئے واقعاً صحیح طریقے سے عبادت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ہم اگر تھوڑا سا وقت لگا رہے ہیں کسی کام کے لیے تو پورا ہمیں فائدہ ملنا چاہیے اس کا، اور یہ اسی صورت میں ملے گا کہ جب ہم سمجھ کے کسی کام کو کریں گے، ہم جب سمجھ کے کسی عبادت کو کریں گے تب ہم کو جا کے عبادت کا لطف بھی ملے گا، عبادت کا ثواب بھی ملے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارا مذہب اختلاف کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب تشدد کا، دہشت گردی کا، ٹیرورسٹ نہیں ہے. ہم حسینی ہیں، مکتب حسینی ہے. جہاں ایک قطرہ خون بھی اگر بہہ جاتا ہے تو اس کا بھی اس مکتب میں دیت دینا ہوتا ہے، بدلہ دینا ہوتا ہے. ہم امانت دار ہیں، ہم مال کا احترام کرتے ہیں، جان کا احترام کرتے ہیں، مسلمان کے خون کا احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا مکتب ہے. اگر ہماری دعاؤں میں تعلیم کیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کس طریقے سے تعلیم کیا گیا ہے کہ امام نے خود یہ کہا کہ سنو، اگر ہماری آواز کو سنا اور جواب نہیں دیا تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ لعنت بھیجو، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارا مکتب یہ نہیں ہے کہ اول دن سے یہی ہمارا بنیاد ہے. نہیں، ہم جس دین پہ عمل کرتے ہیں وہ دین الہی دین ہے. ہم دین محمدی پہ عمل کرتے ہیں، ہماری شریعت محمدی شریعت ہے. یہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم محمد کی شریعت سے الگ ہیں. نہیں، ہماری شریعت صرف اور صرف خالص ہمارا دین محمدی دین ہے. اہل بیت نے اس دین کو آ کے ہمیں پہنچایا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، صحیح طریقے سے بتایا ہے جیسا رسول اللہ نے پیش کیا تھا. ہم اس دین پہ عمل کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ میرے دین پر میرے علاوہ اگر کسی اور دین کی تم نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ اگر کسی غیر دین کو بھی تم نے پیروی کیا، اس کے اوپر اطاعت کیا تو نہیں قبول کیا ہے. تو ہم دین اسلام پر قائم ہیں اور باقی ہے. اور دین اسلام تمام شریعت جو انبیاء الہی آئے تھے اس کا اعتراف کرتا ہے اور پیغمبر کے اوپر اقرار کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کر لیا تو اب جو انہوں نے جانشین بنائے ہیں ہم ان پہ ماننے والے ہیں. اور جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمارا آخری امام جو پردہ غیب میں گیا، جس کو نائب معین کر کیا ہے، اس نے جو طریقہ بتایا ہے ہم اس طریقے پہ چلنے والے ہیں. ہماری شریعت میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں خدا سے، ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں اصول دین ہے، ہمارے یہاں فروع دین ہے. ہمارا مکتب بالکل واضح ہے، 2 دونی 4 ایک دم آ کے ہمارے مکتب کو دیکھو. تو اگر ہمیں تعلیم کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے لعنت کرو تو اس کا ہمارے پاس پورا ایک دلیل ہے، پورا ایک چیپٹر ہے کہ ہم کیوں لعنت بھیجتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کبھی اپنے آپ میں شکست کا سامنا نہ کیجئے. کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہمارا دین خدا نخواستہ کیسا ہے. نہیں، آپ برحق دین پر قائم ہیں. اور جو بھی آ جائے سامنے آ کے دیکھے ہمارا دین کھلا ہوا ہے. ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. دنیا کی جس قوم کی کتاب لا کے رکھ دو، ہماری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے جوان پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین کھلا ہوا ہے. لیکن کوئی اگر اپنے دین کو کھلا ہونے کا وعدہ کرتا ہے تو ہمارے مذہب کی کتابیں لے جا کے رکھ لے اپنی لائبریری میں.
کہیں کسی بھی مکتب میں جا کر آپ دکھا دیجئے کہ مکتب تشیع کی شیعوں کی کتابیں جس میں شیعہ دین اور حقانیت کو بیان کیا گیا ہو، جہاں حسین کو پہچنوایا گیا ہو، جہاں حسینیت کو بتایا گیا ہو، وہ کتابیں ان کے ہاں موجود ہو. لیکن ہمارے یہاں کے دیکھ لو جتنی ان کے یہاں کی کتابیں ہیں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو نہ ملتی ہو. ہر معتبر کتاب ہو ان کے ہاں معتبر سمجھی جاتی، سب ہمارے ہاں موجود ہے. ہمارا دین بالکل کھلا ہوا ہے، صاف ہے. ہم علماء کی تقلید میں ہیں، ہم مراجع کرام کی تقلید میں ہیں. دین کھلا ہوا ہے. اصول دین میں ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، اصول دین پہ ہم جو ہمیں عقلی دلیلوں سے بتایا گیا اس پہ عمل کرتے ہیں. فروع دین میں ہم تقلید کرتے ہیں. 10 چیزیں ہیں، اس 10 چیزوں میں ہمیں کچھ نہیں سننا ہے سوائے اس کے کہ جو مرجع تقلید نے کہا ہے. جیسے نماز پڑھنے کا جو حکم نبی نے دیا تھا ویسے ہی اہل بیت نے پہنچایا ہے، ویسے ہی علماء تقلید مرجع تقلید ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم اسی مطابقت سے نماز انجام دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج انجام دے رہے ہیں، خمس ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں. اور انہی میں 2 چیز اور بھی ہے، تولا اور تبرہ بھی ہمارا فروع دین میں ہے. یہ اصول دین میں نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے اس کے اوپر فیصلہ کریں، یہ فروع دین میں ہے. جتنا ہم کو اجازت دی گئی ہے ہم اتنی ہی دائرے میں رہ کے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں. مراجع تقلید نے کہا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے اعلان براءت کرو، اور مراجع تقلید نے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت کے دوستوں سے محبت کرو. تولا کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کے دوست ہیں ان سے محبت کا اعلان کریں. تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حسینیت کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، اس سے ہم اعلان براءت کریں. اب دنیا اس کو جو بھی سمجھے، ہمارے پاس حق و باطل کا معیار موجود ہے. ہم حق و باطل کو سمجھ چکے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. آ کے سمجھے تو مکتب حسینی پہ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم عمل کرتے ہیں تو ادھر ادھر سے نہیں عمل کرتے ہیں. ہمیں اگر لعنت کی تعلیم دی گئی ہے تو ہمارا مذہب بالکل کھلا ہوا ہے. کس پہ؟ کیا عام مسلمانوں پہ لعنت بھیجنے کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لعنت بھیجنے کے لیے اگر ہم سے کہا گیا ہے تو 3 گروہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ تینوں گروہ کو پہچانوایا گیا ہے کہ ایک کربلا میں موجود تھا، ایک کربلا کے زمانے میں موجود تھا، اور اب آج جو راضی ہے. ادھر ادھر نہیں، ان کے اوپر ہمیں لعنت بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، کیونکہ بالکل کھلا ہوا چیپٹر ہے. آگے دیکھو، کربلا معیار حق و باطل ہے. کربلا حق و باطل کے تاریخ کا ایک نیا موڑ کربلا نے پیش کیا ہے. عزیزان گرامی، اگر غور فرمائیے آپ دیکھیں تو کربلا سے پہلے یہ جو اسلامی تعلیمات تھی، جس کو باقاعدہ رجسٹریشن کے ساتھ اگر کسی نے شروع کیا ہے دعوت الہی کی تعلیمات، تو آپ کے سامنے میں نے ایسے ہی نہیں قصے کے طور پہ نہیں جناب ابراہیم کے واقعات کو بیان کیا، نہیں، موضوع سے متعلق تھا اس لیے بیان کیا کہ جناب ابراہیم نے خدا کی طرف اکیلے بلایا ہے، رسمی طور پر بالکل رجسٹریشن کے ساتھ. اگر مکتب الہی اور حق کی جانب تعلیمات الہی کی جانب کسی نے آغاز کیا ہے تو جناب ابراہیم. تعلیمات الہی شروع ہو گئی، اللہ خدا واحد کی طرف، ایک خدا کی طرف بلانا شروع کر دیا گیا. اب نبی آتے گئے، یہ تعلیم پھیلتی گئی. اب اگر کہیں پر بادل چھا گیا، اب اگر کہیں پہ فاصلہ ہو گیا اور نبی کے بعد وصی کو اعلان کیا گیا، وصیوں کی بات نہیں مانی گئی، تو اب واقعاً حق کو پہچاننے کی مشکل ہو رہی ہے. اور پھر اب حق کو پہچاننے میں مشکل آ رہی ہے تو یہاں پر اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کیا سہارا دے رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی 282 آیت میں دیکھیے جا کے لکھا ہے، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. ارے تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تمہیں خود تعلیم دے گا، اللہ تمہیں بتائے گا، تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے تم ہو، مانتے ہم ہیں قرآن پہ، عمل ہم کرتے ہیں. ہمیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بالکل نہیں کافی ہے قرآن ہمارے لیے. اگر ہم خالی قرآن کو لے کے گلے سے لگا لیں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ماننی پڑے گی جو کہ ہمارے لیے خلاف ہے.
کیوں؟ ہمارے لیے قرآن جب تک ہم اہل بیت کے ذریعے نہ سمجھیں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آنے والا ہے. تم اس کو عیب سمجھو، جہل سمجھو، جو بھی سمجھو، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ تھا وہ ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے، جو رسول کے گھر میں تھا وہ ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے، جو رسول کی اولاد ہے وہ ہمیں قرآن سمجھا رہی ہے. ہم غیروں سے قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں. جس نے قرآن کو اپنے وجود میں اتارا ہے ہم قرآن کو اس سے سمجھ رہے ہیں، اور ایسے قرآن کو ہم نے کافی جانا ہے، اس قرآن کو نہیں کہ جس میں متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا فیصلہ کیا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تعلیمات الہی واضح ہے. انبیاء نے آ کے وہ مکتب کی تعلیم دیا ہے، حق و باطل. اچھا ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ذرا سا مسئلہ گمبھیر ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا. لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے جو حسینی جھنڈا گاڑا ہے اس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. وہ جو تاریخ چلی تھی جناب ابراہیم نے شروع کیا تھا، انجمن حق اگر دیکھنا ہے تو آ کے دیکھو حسین کے دائرے میں ہے. اگر دیکھنا ہے، بالکل کھلی ہوئی بات ہے، بالکل اوپن ہے. یہ ہم دنیا کو کیسے سمجھائیں، کیسے بتائیں؟ ارے اگر تم تاریخ کا مطالعہ تو کرو، آ کے دیکھو حسین کے مقابل میں کون آیا ہے، حسین کے سامنے کون آیا ہے. حسینیت اگر باقی ہے تو کیسے باقی ہے؟ کیونکہ حسین باقی ہے. حسین کس کو پھیلا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ ایک خدا کو پھیلا رہے ہیں. حسین وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے نماز قائم و دائم ہو رہی ہے. حسین وہ ہیں جو حلال الہی کو حلال بنا کر پیش کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، دوسروں سے بھی عمل کروا رہے ہیں. حسین وہ ہیں کہ جو حرام سے لوگوں کو ہی بچا رہے، خود بھی بچ رہے ہیں. حسین وہ ہے کہ جو اسلامی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ بالکل کھلا ہوا ہے، بالکل ظاہر ہے، کوئی نہیں. اور دوسری طرف سے مقابلے میں جو آیا ہے اس کے کردار کو تمہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا ہر مورخ لکھ چکا ہے کہ یزید کیسا تھا. معلن الفسق، اعلانیہ فسق کر رہا تھا، تارک الصلاۃ. ارے تم یہ سوچتے ہو کہ اتحاد کے نام پر ہم یزید سے کمپرومائز کر لیں گے، ہم مفاہمات کر لیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے ہم کسی جگہ پر اگر ہم اسلامی مصلحت کے تحت کسی جگہ پر خاموش ہو جائیں، لیکن یزید کے نام پر ہم خاموش ہونے والے نہیں ہیں. یزید نے تاریخ میں جو اقدام کیا ہے، جو کام کیا ہے، اس کو دیکھو تو. معلن الفسق، کھلم کھلا حلال الہی کو حرام بنا رہا ہے، حرام الہی کو حلال کر رہا ہے. تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا مسلمان ہے یہ. شارب الخمر، شراب کا پینے والا یہ مسلمان ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے ما جاء وحی ولا نزل، کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئے، کچھ آیا ہی نہیں ہے. لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے حکومت کا کھیل کھیلا ہے. اللہ اکبر. قرآن کا انکار کر رہا ہے، رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، شراب پیتا ہے، رقص کی محفلیں، ناچ گانے کی محفلیں اس کی سجی ہوئی ہیں. ارے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. جس رسول کو مان رہے ہو اس کی تعلیمات کے آئینے میں لا کے دیکھو، کہیں سے ایک ذرا سا اس کی زندگی کا گوشہ دائرہ اسلامی میں نظر آتا ہے؟ ہم یہاں پر نہیں مفاہمت کر سکتے. بالکل واضح ہو گیا سن 61 ہجری کربلا میں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اور ہم اگر لعنت کر رہے ہیں، اگر لعنت بھیج رہے ہیں تو لعنت ہم اسے بھیج رہے ہیں کہ جو باطل کا نمائندہ بن کر آیا ہے. لعنت آپ دیکھیں، اگر حسین نے کربلا میں اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، اگر ہمیں یہ تعلیم دیا گیا ہے، زیارت وارث میں آپ پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہمیں نہیں گزر جانا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنا محکم ہے. السلام علی وارث آدم صفت اللہ، وارث آدم صفت اللہ کے وارث حسین، نوح نبی اللہ کے وارث حسین، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین. کس کو دیکھا جائے؟ موسیٰ کے وارث حسین، عیسیٰ کے وارث حسین، نبی کے وارث حسین، علی کے وارث حسین، دین الہی کے وارث حسین. مکمل دین الہی کا مجسم پیکر بن کر اگر کربلا میں کوئی آیا ہے تو وہ حسین ہے. ایک ایک عمل سے اگر وحدانیت اور خدا کا اقرار ہو رہا ہے تو وہ حسین کی باتوں سے ہو رہا ہے. مقابلے میں دیکھو دشمنوں کی کیا کارکردگیاں تھیں، کیسی ان کی ایکٹیویٹیز تھی، کیا کر رہے تھے وہ. اسلام کی تعلیمات میں کہاں پر آیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر پیاسا مار دیا جائے؟
کس رسول کی تعلیم میں آیا ہے؟ پوری شریعت اسلامیہ میں دیکھ لو، چاہے ابراہیم کی شریعت ہو، چاہے موسیٰ کی، چاہے عیسیٰ کی، چاہے پیغمبر کی، کہیں پر نہیں ملے گا کہ ناحق خون بہانے کی اجازت دی گئی ہو، کہیں پر نہیں ملے گا کہ بھوکا مارا جائے، کہیں پر نہیں ملے گا پیاسا مارا جائے۔ حسین آ کے انسانیت کا پیغام دے رہا ہے، وہ پیغام دے رہا ہے جو ابراہیم لائے تھے کہ اللہ واحد کی عبادت کرو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ حسین اس کا پیغام دے رہا ہے جو موسیٰ لائے تھے، جو عیسیٰ لائے تھے۔ جب وہ تعلیمات کا پیغام حسین لے کے آئے تب ہم کہتے ہیں کہ آدم کے وارث ہیں حسین۔ ہم نے دیکھا کہ جو کام حسین کر رہے ہیں وہی کام آدم کر کے جا چکے ہیں، جو کام حسین کر رہے ہیں وہی ابراہیم کر کے جا چکے ہیں، جو کام حسین کر رہے ہیں وہی نوح کر کے جا چکے ہیں، جو کام حسین کر رہے ہیں وہی دوسرے تمام انبیاء کر کے جا چکے ہیں۔ تب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بالکل واضح ہو گیا کہ الہی سلسلہ اگر دیکھنا ہے، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، جتنے ادریس کو، جتنے نبیوں کو دیکھنا ہے تو صرف اور صرف الہی سلسلہ جو حق کے ساتھ نظر آ رہا ہے، جو میدان حق ہے وہ حسین کی طرف نظر آ رہا ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھنا ہے تو یزیدی لشکر میں جا دیکھو، کوئی نمرود نظر آ رہا ہے، کوئی شداد نظر آ رہا ہے، کوئی حامان نظر آ رہا ہے، کوئی شیطان نظر آ رہا ہے۔ شروع سے آخر تک جو اتنے شیطانی نمائندے تھے ان کی مجسم تصویر اگر نظر آ رہی ہے تو وہ یزیدی لشکر میں نظر میں آ رہی ہے، اور اگر شروع سے آخر تک کہیں جتنے الہی نمائندے تھے ان کی کہیں تصویر نظر آ رہی ہے تو وہ حسینی لشکر میں نظر آ رہی ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمارا دین بالکل کھلا ہوا ہے، آ کے دیکھو تو سمجھو تو۔ تمہیں تو جو بتا دیا جاتا ہے اس کو مان لیتے ہو، نہیں معلوم جس کی بات مانو گے اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ خدا نے تمہیں عقل عطا کیا ہے، خدا نے تمہیں سمجھ عطا کیا ہے، آج تو دنیا ترقی کی ہے، ہر چیز سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، نہ جاؤ کسی مجمع میں، نہ جاؤ کسی کے سامنے، دنیا کی تعلیمات تمہارے حالات میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، جاؤ نیٹ پہ سرچ کر لو، کہیں پر بھی ڈال دو، کسی پہ حسین کا نام لکھو، پھر دیکھو حسین کی تاریخ کیا ہے۔ حسین کو قتل کرنے والا یزید کون تھا؟ آج یہ سکھایا جا رہا ہے بچوں کو، ہمیشہ سکھایا گیا اور آج زیادہ سکھایا جا رہا ہے کہ حسین کو قتل کرنے والا یزید شیعہ تھا۔ تم کہتے ہو شیعہ تھا یزید؟ ارے تم شیعہ کہتے ہو، ہم تو مسلمان بھی نہیں کہتے، تم مانتے ہو مسلمان۔ تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اسے رضا اللہ کہتے ہیں۔ رضا اللہ کا معیار تم نے گرا دیا ہے۔ اب ہمیں تو یہ بھی شک ہونے لگا ہے کہ تم جس کو رضا اللہ کہتے ہو وہ بھی ہیں رضا اللہ کے لائق یا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عجیب منزل ہے، ڈالروں کے بدلے میں دولتوں، ہمیشہ ایسے ہوا ہے۔ اسلام کے مخالف جتنے آئے جب بھی دیکھا گیا کسی نہ کسی نے مال دنیا میں انہیں الجھایا ہے اور وہ اسلام کے خلاف آ گئے ہیں، ہمیشہ ایسے ہوا ہے۔ آج دولت کی ریل پیل ہے، جتنی مل رہی ہے لیتے جاؤ اور جو چاہو کہتے جاؤ۔ ارے واقعاً اگر نام میں تمہارے واقعاً اسلام کی جھلک آ رہی ہے تو اپنے اخلاق اور کردار میں اسلام کی جھلک لے آؤ، دیکھو سچا اسلام کہاں ہے، ذرا کربلا کے اوپر تو روشنی ڈالو، دیکھو تو صاف واضح ہو گیا ہے کہ ایک باطل کی طرف کی نمائندگی ہو رہی ہے، ایک حق کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ ہمیں کربلا سے پہلے کی تم جیسے بھی زندگی گزارو نہیں، لیکن کربلا میں سب واضح ہو گیا ہے، ساری کتاب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تاریخ میں جو بھی انسان دیکھے گا تاریخ کو حسین نے بدل دیا ہے، تاریخ میں حسین نے ایک نیا باب لکھ دیا ہے کہ کربلا کے بعد اب اگر جو حسین کے عمل سے خوش ہوگا اس کے نتیجے میں اس کا دل راغب ہی نہیں ہوگا کہ بنی امیہ کی طرف وہ جھک سکے، بنی امیہ کے ماننے والوں کی طرف جھک سکے، بنی امیہ کے کردار رکھنے والوں کی طرف جھک سکے، بنی امیہ جیسے اعمال انجام دینے والوں کی طرف جھک سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین کو، حسین کی حقانیت کو، حسین کے مقصد کو کربلا میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جس نے آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا اور جب وہ یزید کو رضا اللہ کہے گا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا، پھر اس کے ہاں یہ بھی جائز ہوگا کہ جس کو مارو سب جائز ہے، نہیں،
ہمارے یہاں خون بہانا حرام ہے. اگر ہمارے یہاں خون بہانے کی اجازت ہوتی تو آج جو عالم اسلام میں جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اگر ایک دن کی اجازت مل جائے، اگر ہم کو ہمارے علماء مراجع اعظام ہمیں اجازت دے دیں جو صاحب اختیار ہیں، تو پھر زندہ نہیں بچو گے ایک انسان بھی. تم نے ہمیں دیکھا کہاں ہے؟ ہم پابند ہیں اپنے دین کے، ہم مقلد ہیں اپنے مرجع تقلید کے. ہم نے جہاں پر دفاع کیا ہے، ہم نے کہیں اٹیک نہیں کیا ہے. ہمیشہ ہم ڈیفنس میں رہے ہیں. دفاع کرنے میں اگر ہم نے اپنا جواب دیا ہے تو دیا ہے. ہم نے کہیں پر یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم اٹیک کر کے کسی کو ہلاک کریں. ہے ہی نہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے. یہ تمہاری تعلیمات ہے. اور یہ بات جان لیجئے، یہ جو جتنے افراد یہاں بیٹھے سن لیجئے کہ یہ جو آج دنیا اسلام میں جگہ جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ محب اہل بیت ہیں، نہ محب خلفاء ہیں. یہ صرف ڈالروں کے غلام ہیں، یہ دولتوں کے غلام ہیں، یہ دشمنوں کے غلام ہیں. یہ ان کی نوکری کر رہے ہیں کہ جو آ کر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ صرف دشمنان اسلام کو پہنچ رہا ہے، کسی مسلمان کو نہیں پہنچ رہا ہے. آج چاہے وہ سیریا میں مسلمان مارے جا رہے ہوں، چاہے وہ مصر میں مارے جا رہے ہوں، چاہے وہ لبنان میں مارے جا رہے ہوں، چاہے وہ عراق میں مارے جا رہے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں مارے جا رہے ہوں، چاہے افغانستان میں مارے جا رہے ہوں، چاہے ہندوستان میں مارے جہاں پر بھی یہ دشمن اٹیک کر رہا ہے، آپ جا کر دیکھیں اس کی بنیادیں کہاں مل رہی ہیں. یہ سب کے سب وہی دشمنوں کی طرف بڑھ رہی ہے. جیت ان کی ہو رہی ہے، فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے. کہیں پر مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے مصر میں دیکھیں، چاہے لبنان میں دیکھیں، چاہے سیریا میں دیکھیں، ہر جگہ مسلمان آپس میں لڑ کے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دشمن آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. حسین نے آ کے بتایا مسلمان کون ہے. حسین نے آ کے درمیان کربلا کے میدان میں یہ بتایا کہ تعلیمات الہی کو دیکھو. حسین نے آ کے بتایا کہ دیکھو تلوار کی سائے میں بھی اگر جنگ ہوتی رہے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قائم کر کے بتا دیا کہ ہمارا خدا ہے، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں. تم ہماری جان لینے پہ تلے ہو، لیکن ہماری جان تو خدا کے لیے ہے. نماز پڑھے بغیر اس دنیا سے نہیں جائیں گے. تعلیمات الہی کو دیکھو، کیسے کیسے دین اسلام کو خراب کرنے والے، بدنام کرنے والے فتوے آ رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. عجیب منزل ہے. ایک عظیم عالم دین نے کہا کہ جو شام میں مثلا یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپس میں دشمن لڑ رہے ہیں، یہ تکفیری، یہ وہابی مسلک کے افراد، یہ بدلہ ہے وہ جو صحابی رسول کی اعانت کیا تھا، جو حجر ابن عدی کا. ایسا انسان کی اہانت کرنے کا بدلہ یہ ملا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. جب کچھ وہی بس نہیں چلتا ہے تو کیا کرتے ہیں. ہماری اردو کی زبان میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے. جب یہ ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو اب کیا کرتے ہیں، کبھی جناب زینب کے روضے پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی جناب سکینہ کے روضے پہ حملہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ ساری دنیا کی توجہ ادھر ہو جائے. شام کی فوج ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر مار مار کر باہر کر رہی ہے، بس وہاں نہیں چل رہا ہے، بدلہ مظلوموں سے لے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، مقصد حسینیت کو اگر کربلا سے عام کر دیا جائے، اور عام ہو چکا ہے، ہمارے لیے واضح ہے. ہم اگر اس بزم میں بیان کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم پیغام پہنچانے کے لیے بیان کرتے ہیں. ورنہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی حقانیت کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اور حق و باطل بالکل واضح ہو چکا ہے کربلا کے میدان میں، اس کو دنیا سمجھ لے، اور سمجھنے کے بعد اگر حق کی طرف نہیں آئے تو لعنت کی مستحق ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو حق سمجھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے کہ جب ہم نے حق کو بیان کر دیا، حق واضح ہو گیا، حق روشن ہو گیا، معجزے سامنے آ گئے، ہدایتیں سامنے آ گئیں، اب اس کے بعد بھی جو حق کو چھپائے تو اس کے اوپر خدا بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. دیکھو کربلا کے میدان سے حق و باطل دونوں الگ الگ ہو گئے.
کل میں نے آپ کے سامنے جناب زہیر کا وہ خطبہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم بھائی ہو، ہم بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہمارے درمیان تلوار آ گئی تو پھر ہم دونوں الگ الگ جماعت ہیں۔ اور ہوا ویسا ہی، جب تلوار سامنے اٹھ کر آ گئی تو واضح ہو گیا کہ جتنے حسین کے ساتھ ہیں یہ سب حق پر ہیں، یہ حق کی پارٹی ہے، یہ باطل کی پارٹی ہے جو یزید کے ساتھ ہے۔ اب جتنے بھی فکر حسینی کے ساتھ رہیں گے، جتنے بھی حسین کی فکر کے ساتھ دنیا میں آتے جائیں گے، ساتھ دیتے جائیں گے، یہ سب حسینی مسلک کے ساتھ ساتھ حسینی بن کر اس دنیا میں رہیں گے اور کامیاب ہوتے جائیں گے۔ اور اب جتنے بنی امیہ کے فکر یزیدی فکر میں ڈھلتے جائیں گے، یزید کو مانتے جائیں گے، یزید کی باتوں کو پھیلائیں گے، یہ سب کے سب اس بنی امیہ کے اسی پلید کے ساتھ دفن ہوں گے، یہ انہی کے ساتھ محشور ہوں گے، یہ اسی باطل میں گھومتے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ من البینات والہدی، روشن دلیلیں، معجزات، والہدی، اور ہماری ہدایتیں چھپاتے ہیں۔ ما بینا، جو ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ کہاں بیان کیا ہے؟ کہیں نہیں، کتابوں میں بیان کیا ہے، توریت اور انجیل میں بیان کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں کہ اللہ ان سب پر لعنت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبان حسین، کبھی اپنے آپ میں شرمندہ نہ ہوئیے کہ ہم کو زیارتوں میں کیوں حکم دیا گیا ہے لعنت پڑھنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعنت ہم اس پہ بھیج رہے ہیں کہ جو واضح ہے باطل کا ساتھ دے رہا ہے، جو باطل سے راضی ہے ہم اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ ہم عام مسلمانوں پہ تو لعنت نہیں بھیج رہے ہیں، ہم ہر ایک پر تو لعنت نہیں بھیج رہے ہیں۔ جو حسین کے مقابلے میں آئے ہماری لعنت اس کے اوپر ہے، جو حسین کے مسلک کے خلاف آئے ہماری لعنت اس کے اوپر ہے، جو حسین کے راستے کے خلاف چلے ہماری لعنت اس کے اوپر ہے۔ اور یہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جب حق واضح ہو گیا تو خدا کہہ رہا ہے کہ جتنے لعنت کرنے والے ہیں لعنت کرتے رہیں گے۔ ہماری لعنت سے پہلے خدا کی اس پر لعنت برس رہی ہے، اس کے بعد ہماری، ورنہ ہماری لعنت کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ جب خدا نے لعنت بھیج کے ہمیں حوصلہ دیا ہے تب ہم نے لعنت پڑھنا شروع کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عجیب منزل ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کربلا کے میدان سے جو سبق حاصل کر رہا ہے اس کو انسان کو اپنے دل سے اور اپنے عمل سے دونوں میں ایک مفاہمت ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ تو ہے ہم لعنتیں پڑھا کریں لیکن ہم اعمال کے میدان میں آئیں تو پیچھے رہ جائیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ ہم اس بات کو مان لیتے کہ ہم دل سے تو راضی ہیں چاہے عمل کریں یا نہ کریں، اور یہ قبول ہو جاتا، ممکن ہے، لیکن نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، اور یہ تاریخ کہیں اور کی نہیں ہے۔ امام مکہ سے چلے، مکہ سے قریب فرزدق نامی شاعر ملا، امام نے اس سے پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ جواب ملا۔ اور آگے بڑھے، منازل العرق پہ پہنچے، بشر ابن غالب ملا، اس سے پوچھا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ اور نزدیک پہنچے، ترمہ ابن عدی ملے، ان سے بھی پوچھا امام نے، وہی جواب ملا۔ کون سا جواب؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دل میں سب کچھ رہے کافی ہے، اظہار عمل کی ضرورت نہیں ہے، سن لیں وہ لوگ۔ نہیں، دل اور عمل دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ بالکل سطحی اور اوپری محبت نہیں چاہیے، دل کی گہرائی سے وہ محبت چاہیے جو عمل میں سامنے آئے۔ کیا فرمایا؟ ہر ایک کا جواب یہی تھا، قلوبہم معک سیوفہم علیک۔ اے مولا، آپ نے سوال کیا ہے کوفے والوں کے بارے میں، تو ان کے دل سب کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے تلواریں سب آپ کے خلاف ہیں۔
یہ دیکھ لیں دل کی محبت کہاں لے جاتی ہے. کربلا میں جمع ہونے والے، اکٹھا ہونے والے جتنے حسین کے مقابلے میں آئے تھے، جس وقت جناب علی اصغر کو دیکھا تو منہ پھیر کے سب رونے لگے تھے. کیوں؟ دل میں تھی محبت ان کے، لیکن عمل میں نہیں تھی. عمل میں تلوار حسین کے خلاف اٹھی ہوئی تھی. تو اگر زیارتوں میں ہمیں بیان کیا گیا ہے، ہم سے کہا گیا ہے، تو ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نہیں محبتوں کو چھپا کے رکھو، بلکہ جو زندہ پیغام ہے وہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر زیارت عاشورہ میں کہا گیا لعن اللہ من اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، یعنی لعنت ہو خدا کی اس پر جس نے ظلم و جور کی آپ اہل بیت پر بنیاد ڈالی. کیا مطلب لعنت خدا کی ہے خدا کی لعنت، لیکن ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جاننے کے لیے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا، وہ مرتبہ جو خدا نے آپ کو دیا تھا، اس مرتبے سے جن لوگوں نے آپ کو ہٹایا ان پر بھی لعنت ہو. لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَفَعَتْكُمْ، جنہوں نے آپ کو حکومت سے دور کیا ان پر بھی خدا کی لعنت ہو. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، ہمارے زمانے تک بات آ گئی. وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُمَهِّدِينَ بِالتَّمْكِينِ، جو ان لوگوں نے بھی مدد پہنچائی اور راضی رہے، جنہوں نے آپ کے قتل میں شرکت کی ہو نہ کی ہو، راضی تو رہے، مدد پہنچائی، ان سب پر خدا کی لعنت ہو. یہ زیارت عاشورہ میں، یہ زیارت وارثہ میں ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کو لے آئیں، عمل میں ہم لے آئیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی بس جو کچھ ہے ہمارا دین گھر کے اندر رہ جائے، ہمارا گھر کے باہر جو ہے وہ دنیا کی لائف ہو کے رہ جائے. نہیں، جو دین ہمارا گھر کے اندر ہو وہی گھر کے باہر ہو. ہم بہت زور زور سے لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن اسی لعنت کے اس پر آپ جا کے غور فرمائیے گا کہ ہم ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ جو لعنت کا کانسیپٹ ہمارے گھر کے اندر ہے وہی گھر کے باہر بھی رہتا ہے. میں اس بات کو کہہ چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہا، اس لیے کہہ دوں. پبلک ڈیلنگ پر، جہاں پر پبلک بیسز ہے، اگر ہماری پرسنل ڈیلنگ ہے تو کبھی ہماری زبان پہ لعنت نہیں آتی. لیکن جہاں مجلس میں گئے بڑی بڑی لعنتیں، جہاں جلوس میں گئے بڑی بڑی لعنتیں، مسجد کے دروازے پہ اکٹھا ہو کے لعنت ہی لعنت. دکان پہ بیٹھ کے کیوں نہیں لعنت بھیج لیتے؟ پڑوسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کیوں نہیں بینر لگا دیتے؟ کیا معلوم؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ لعنت کا مزاق کیا ہے، لعنت کا معیار کیا ہے. لعنت یہ ہے کہ ہم غور سے سمجھیں اس کو، جو ہمارے مراجع تقلید نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں. اپنے اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ کو جا کے دیکھیں کس نے اجازت دیا ہے. ایک عظیم الشان آج کے زمانے کے مرجع گزرے ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت. ان سے جا کے پوچھا گیا، ہمارے دوستوں نے پوچھا، آقا یہ بتائیے کہ لعنت کی بہترین جگہ کیا ہے؟ مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بار مسکرا کے دیکھا اور کہا یہی. کیا ہوا؟ آقا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے کلچر میں تو جائے گا تو آپ کو کوئی مانے گا نہیں، سب آپ ہی میں لعنت بھیج دیں گے. ہمارے ہاں تو بازاروں میں لعنت بھیجی جاتی ہے، جلوسوں میں لعنت بھیجی جاتی ہے، جہاں ہم اکٹھا ہوتے ہیں وہاں لعنت بھیجتے ہیں، محفلوں میں لعنت بھیجتے ہیں، مجلسوں میں نہیں. کسی بھی مرجع تقلید سے جا کے آپ پوچھ لیجیے، وہ یہی کہے گا بہترین جگہ نماز ہے، نماز کے بعد لعنت بھیجو. جب تم جانتے ہو تمہارا خدا جانتا ہو. اور پھر ہم انہی دوستوں نے پوچھا کہ اس کا دائرہ کتنا، رینج کتنا ہے، کہاں تک جائز ہے کہ ہم لعنت بھیج سکتے ہیں؟ تو صرف ایک جملے میں جواب دیا. انہوں نے کہا اگر تم مشرق میں بیٹھ کے لعنت بھیج رہے ہو اور اس کا اثر مغرب میں پڑے اور مغرب میں کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کا خون بہہ جائے، کسی کو زخم لگ جائے، تم مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہے تو تم اس کے جرم میں شریک ہو. آج کا زمانہ کتنا، جوانوں توجہ کرو، ہر چیز لکھ کے سینڈ نہ کر دو، ہر چیز لکھ کے میسج نہ ڈال دو. ان میسجوں کا کون کور کر رہا ہے؟ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ سب دشمنوں کے کنٹرول میں ہے. جو کچھ تم ابھی یہاں لکھ رہے ہو تمہارے دوست کے پاس پہنچنے سے پہلے کنٹرول روم میں وہ کنٹرول ہو رہا ہے.
آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ آپ کی کوئی بات پردہ راز میں رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. اپنے دین و مذہب کو خود ہمیں محفوظ رکھنا ہے، غیروں کے حوالے نہیں کر دینا ہے ہمیں اپنے دین و مذہب کو. تو آپ نے فرمایا کہ دائرہ یہی ہے، سوچ لو کہ اگر تم مشرق میں بیٹھ کے لعنت بھیجو، اس کا اثر مغرب میں پڑے تو تم اس جرم میں شریک ہو. کیا مطلب ہے آقا بتائیے صاف صاف؟ یعنی یہ کہ لعنت تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے، کہیں اختلاف نہ پھیلے. ہماری بنیادی تعلیم لعنت ہے، لیکن کس کے اوپر لعنت ہے؟ جس کو کلیئر کر دیا ہے بالکل معصومین نے کہ جو کربلا سے متعلق ہے، جو کربلا کے خلاف جائے اس پر لعنت ہے، جو کربلا کو سنے راضی ہو اس پر لعنت ہو، جو کربلا کے خلاف آج کچھ کرے اس پر لعنت ہے. ہر ایک پر لعنت پڑھنے اور لعنت بھیجنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کربلا کربلا ہے ہماری درس گاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا نعرے حیدری. تو ہماری محبت دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت احساسات و جذبات میں نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت عقل کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں پر اپنی جان کو پیش کرنا ہو تو چونو چرا نہ کریں، بغلیں نہ جھانکیں، حاضر ہیں ہم خدمت کے لیے. ورنہ ہمارے مذہب کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں، کسی پہ لعنت بھیجیں. ارے جو در کی غلامی کر لیتا ہے وہ تو لعنت بھیجتا نہیں. ایک راوی یہ کہتے ہیں کہ معروف کرخی جو 8ویں امام کے دروازے پہ غلامی کیا کرتے تھے، معروف کرخی اگرچہ بہت ہی بافضل صحابی ہو گئے تھے لیکن رہتے تھے امام کے دروازے ہی پہ. ایک واقعہ جو ہمیں بیان کرنے سے پہلے شاید یہ واقعہ سنا بھی ہو کہ ایک مرتبہ طوفان میں چلنے والے یہ ملا جو تھے بیچارے جاہل، وہ آئے اور امام کی خدمت میں پہنچے. تو اب جو معروف کرخی نے ان کے چہروں کو دیکھا تو ایسا محسوس کیا کہ یہ آئیں گے اور امام کی خدمت میں جائیں گے اور کچھ ایسے ہی سوال کریں گے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا فرزند رسول سے ایک سوال پوچھنے کا. کیا سوال ہے؟ کہا کہ جب ہم دریا میں اپنی کشتیاں اور لے کے جاتے ہیں تو طوفان آتا ہے اور یہ طوفان ہمیں چلنے نہیں دیتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فرزند رسول ہمیں کچھ بتا دیں تاکہ جب یہ طوفان آئے اور ہم دریا میں رہیں ہم کچھ ایسا کر دیں کہ طوفان تھم جائے. تو معروف کرخی نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا جاؤ کہہ دینا معروف کرخی کی سر کی قسم پانی ٹھہر جائے گا. آنے والے سب چلے گئے. امام کی خدمت میں خبر پہنچی کہ کچھ لوگ آئے تھے اور دروازے سے واپس چلے گئے. امام نے بلایا، در کی دربانی کے لیے بیٹھائے گئے ہو، لوگوں کو واپس کرنے کے لیے نہیں. کہا مولا انہوں نے جواب لے لیا چلے گئے. کہا کیا سوال کیا تھا بتا دیا؟ تو کہا آج تو کہہ دیا، بھی آئندہ مت کہنا، آنے دینا میرے پاس. تعلیمات اہل بیت کو در در سے نہ مانگو، در اہل بیت پہ آؤ. کہا آنے دیتے. ظاہر ہے کہ جو نور تھا امامت کا اس کو تو دیکھنے دیتے. اور اس کے بعد کہا اچھا تم نے کہا کیسے؟ اتنا بڑا پیغام تم نے پہنچا کیسے دیا؟ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے سر کا حوالہ دیا جائے گا اور پانی ٹھہر جائے گا؟ تو کہا مولا غلام ہے، غلام اتنا تو سیکھ ہی لیا ہے. جو غلام 12 سال سے اس در پہ سر پٹک رہا ہے جس چوکھٹ پہ، کیا اس سر میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ پانی کو ٹھہرا سکے؟ یہ ہے معروف کرخی. معروف کرخی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوٹ پر کچھ جوان خوشی مناتے ہوئے جا رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ امام کا صحابی بیٹھا ہوا ہے تو کہا معروف بد دعا کرو یہ سب غرق ہو جائے. معروف نے ہاتھ اٹھایا اور دعا اٹھا کر کے کہا خدایا یہ جیسے یہاں خوش ہیں اپنی بارگاہ میں بھی انہیں خوش رکھنا. اب جتنے تھے سب تعجب میں پڑ گئے. معروف ہم نے تو بد دعا کرنے کے لیے کہا تو تم نے دعا دے دیا ان کو.
تو آواز دیا یہ در اہل بیت کے ایک خادم نے کہ ہمارا کام نہیں ہے بد دعا دینا، ہم نے دعا دیا ہے، شاید ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور خدا انہیں توفیق دے دے، یہ توبہ کر لیں اور یہ سدھر جائیں۔ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے مکتب بھی یہ تعلیم کیا جاتا ہے، برحق بھی بد دعا دینا ہو تو ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ ہم بد دعا نہیں دیتے۔ تو ہم ناحق کیسے کسی کے اوپر لعنت بھیجیں گے، نفرین کریں گے، بد دعا کریں گے؟ نہیں، ہم تو جہاں دیکھتے ہیں کہ حق ہے وہیں پر ہم بد دعا کرتے ہیں، لعنت دیتے ہیں۔ ہمیں کربلا کے میدان میں کربلا سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، ہمیں وہاں پر جب دیکھنا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ ہے ہم اس پر سلام بھیجتے ہیں، لیکن جو حسین کے مقصد کے خلاف تھا، جو حسین کے بچوں پہ پانی بند کر رہا تھا، جو حسین کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، جو حسین کے خیموں میں آگ لگا رہا تھا، جو حسین کے خلاف تھا، جب ہم ان کے کردار کو کسی کے کردار میں بھیجتے ہیں تو ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ میری لعنت ضائع نہیں جاتی، خود لعنت اپنی جگہ تلاش کر لیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارا مذہب نہیں ہے لعنتیں بھیجنا۔ ہم اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم ذکر خدا چھوڑ کر، ذکر اہل بیت چھوڑ کر لعنت بھیجتے رہے؟ نہیں، ہم تو لعنت کو ذکر اور عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے جن کی دشمنی کلیئر ہے بالکل۔ اب اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ واقعاً دین محمدی پہ آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ اپنے دین کا جائزہ لیجئے، اگر آپ دین محمدی کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر ان لعنتوں سے آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ لعنتیں وہ ہیں کہ جو محمد کے دشمنوں پہ بھیجی جاتی ہیں، محمد کے دوستوں پہ نہیں بھیجی جاتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اگر دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ کربلا میں سب کچھ واضح اور روشن ہو گیا۔ عجیب تاثیر کربلا کی، کیا کربلا سے پہلے واقعات نہیں ہوئے؟ کیسے کیسے واقعات ہوئے؟ بادشاہوں نے بے گناہ مومنین اور لوگوں کو اور خدا پرستوں کو کتنا مارا ہے۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ کیوں لی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو دیدار لوگ تھے ان کو کاٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا۔ تو کتنے واقعات ہوئے ہیں کربلا، اور کربلا کے بعد بھی کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ خود خاندان اہل بیت پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے، لیکن کیا خدا نے رکھا اس واقعے میں؟ خدا نے اس واقعے کو معیار حق و باطل بتایا ہے۔ یہاں سے راستے الگ ہو جاتے ہیں، حسینی حق کی طرف جاتا ہے، یزیدی باطل کی طرف جاتا ہے۔ رہتی دنیا تک، جہاں تک دنیا باقی رہے گی وہاں تک یہ حسینیت اور یزیدیت کے راستے الگ الگ رہیں گے اور دونوں پہچانے جائیں گے۔ کون سی انسانیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ بچوں پر پابندی بند کیا جائے؟ عزاداران مظلوم 4 دن گزر گئے، شب پنجم محرم آ گئی۔ ہم ان وقت کو گزرتے ہوئے کتنی تیزی سے دیکھتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میں صبح کی ایک مجلس میں اس بات کو کہا تھا کہ ہمارا وقت جب نہیں گزرتا ہے تو ہمیں خوب اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال دی تھی جو آپ سب کے لیے بہت زیادہ چپکنے والی مثال ہے۔ کبھی آپ ریلوے اسٹیشن پہ جا کے کھڑے ہوئے ہوں اور اعلان ہوا کہ 9 بجے والی گاڑی 5 منٹ لیٹ ہے، تو یہ 5 منٹ 5 گھنٹے سے زیادہ سخت گزرتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہوں، احباب کے ساتھ ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن یہ گاڑی جیسے جیسے دیر کرتی جاتی جیسے لگتا ہے کہ کتنا بڑا وقت ہے جو کٹ ہی نہیں رہا ہے۔ ارے چند منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ لیٹ ہوئی یہ ٹرین، لیکن آپ وہاں پر احساس کرتے ہیں اس بات کی، آپ خود گواہی دیں گے، ہوتا ہے یا نہیں ایسا ہوتا ہے؟ کتنی سختی سے وقت گزرتا ہے۔ تو یہ وقت جب ہم انسان قدر کرتا ہے تو سختیوں سے گزرنے والا یہ وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن حسین کے غم میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرش عزا بچھے ہوئے کئی دن ہو گئے، 4 دن کتنی تیزی سے گزر گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنا پرسہ دیا؟ ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا کہ ہم آج سے 6 دن پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہیں؟
یا نہیں واقعاً کچھ محبت میں اضافہ ہوا، کچھ ہمارے دل نرم ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟ اے خدا ہمیں باقی بچے ہوئے دنوں میں توفیق دے کہ ہم حسین کا غم محبت و پہچان اور شناخت کے ساتھ منا سکیں۔ ہاں عزاداران مظلوم، مدینے سے قافلہ چل رہا ہے، شہزادی زینب آئی، بھیا ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ امام نے چہرہ دیکھا اور کہا کہ تمہارے وارث عبداللہ زندہ ہیں، ان سے جا کے اجازت لو۔ جس کے گھر میں شریعت پلی ہے کیا وہ مسائل کو نہیں جانتی؟ یہ وارث شریعت ہیں، یہ دین کے پھیلانے والے ہیں۔ ہر ایک مرحلے پہ جناب زینب نے کوفے میں مولا کی حکومت کے زمانے میں جتنی عورتیں خواتین آتی تھیں ان کو مسائل کا جواب دے دے کے واپس کیا ہے۔ یہ زینب کیا مسئلے کو نہیں جانتی تھیں؟ امام نے کہا گئیں، یہ مزاج امامت کو پہچاننے والی بہن امام کے پاس سے گئی اور شوہر کے سرانے جا کر بیٹھ گئی تو عبداللہ نے پوچھا اے بی بی کچھ کہنا ہے؟ کہا ہاں بھائی میرا جا رہا ہے، اجازت ہے؟ کہا ہاں اجازت ہے، جاؤ۔ جناب زینب خوشی سے اٹھی اور جانے لگیں۔ آواز دیا اے بی بی سنیے۔ جناب زینب رک گئی، کہا اے عبداللہ منع نہ کرنا، روکنا نہیں۔ کہا ارے کیسے روک سکتا ہوں، ارے ہماری شادی کی شرط یہی تھی کہ ہم آپ کو الگ نہ کریں گے۔ کہا بی بی سنیے، ارے آپ جا رہی ہیں، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا، لیکن ان دونوں بچوں کو لے جائیے، اگر بھیا حسین پر کوئی وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے۔ عزادارو جناب زینب نے ان و محبت کو ساتھ لیا اور خوشی سے باہر آئی۔ قافلہ چل دیا، کربلا میں پہنچا اور شب عاشور نمودار ہو گئی۔ شب عاشور نمودار ہوئی، حسین خیمے کا طلایہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس خیمے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک خیمے کے نزدیک پہنچے تو کیا دیکھا کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کے سامنے دونوں بچے زانو ادب طے کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سن رہے ہیں۔ امام نے جو سننا شروع کیا تو شہزادی کہہ رہی تھی اے بچوں، اے حیدر کرار کے نواسو، اے جعفر طیار کے پوتو، سنو، اگر کل ماموں پہ جان دینے کا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو قربان کر دینا، خبردار ماموں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اے عزادارو، حسین نے اس منظر کو دیکھا، حسین کے آنسو جاری ہو گئے۔ اب جو صبح عاشور نمودار ہوئی اور لوگوں نے جانا شروع کیا تو عزادارو عجیب منزل ہے۔ یہ دونوں بچے آئے اور آنے کے بعد کہا ماموں جان اجازت دیجئے۔ عزادارو تصور کیجئے کہ ایک بزرگ کے لیے کتنا سخت ہے کہ اپنے گھر کے شہزادوں کو، اپنے خون کے تاروں کو، اپنے چانکوں کے تاروں کو ایک ایک کر کے اجازت دیتا ہے جاؤ شہید ہونے کے لیے۔ کتنا سخت ہے یہ مرحلہ، کتنی بڑی امتحان کی منزل ہے۔ حسین نے اجازت نہیں دیا، بچوں نے آ کے کہا، بچوں سے کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ آ کے کہہ دیا کہ اماں جان ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو عجیب منزل ہے، بچے پھر آئے ماں کے پاس اور ماں سے کہا اجازت نہیں ملتی۔ ماں نے کہا کہ آؤ اور اس کے بعد لے کے آئے ارے بھیا ان کو اجازت دیجئے۔ عجیب منزل ہے۔ زینب نے جیسے ہی سفارش کیا حسین نے کہا اے بچوں، ارے تمہیں زندہ رہنا چاہیے، ارے ہمارے بعد تمہیں اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے۔ ارے کون بچے گا اگر تم نہ رہو گے تو تمہاری ماں کا کیا ہوگا، کون دیکھے گا اسے۔ اے عزادارو عجیب منزل ہے۔ شاید زینب نے کہا اے بھیا، ارے جب آپ نہ رہیں گے تو رہنے کا فائدہ کیا۔ لو عزادارو اونو محمد کو اجازت ملی اور یہ شہزادے آئے اور میدان جنگ میں جنگ کرنا شروع کیا۔ زینب مسلح عبادت بچھا کے بیٹھ گئی۔ اے میرے اللہ، میرے بچوں کی خیر ہو۔ ادھر بچے میدان جنگ میں گئے، جنگ کرنا شروع کیا اور ایسے لڑ رہے ہیں جیسے دو بہادر شیر آ گئے ہوں اور جنگ کرتے جا رہے ہیں، دشمنوں کو نار کیے جا رہے ہیں، جہنم واصل کر رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک
مرتبہ دشمن کی طرف سے آواز آئی، ارے تم نے ان کو ننھا شہزادہ سمجھ لیا ہے، یہ کوئی اور گھرانے کے نہیں ہے، ارے یہ جو اس گھرانے کے ہیں کہ جن کے علم میراث تھی، اگر علمدار کوئی تھا تو وہ حیدر کرار تھا، علم کسی کے سینے پہ جچتا تو وہ جعفر طیار تھے، ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ارے تم ان سے الگ الگ نہیں لڑ سکتے، مل کر حملہ کرو۔ ارے دشمنوں نے مل کر حملہ کیا، چھوٹا بھائی گھوڑے سے نیچے گرا، بڑا بھائی قریب آیا، گھبرانا نہیں ہم بھی آ رہے ہیں، بڑا بھائی بھی گرا، آواز دیا مامو جان آخری سلام قبول کیجئے۔ اے عزادارو، اون محمد کی آواز پر حسین پہنچے، دونوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں اون کا جنازہ، دوسرے ہاتھ میں محمد کا جنازہ، اور لے کر آئے۔ اے عزادارو، مقتل لکھتا ہے، مقتل میں لکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی کا جنازہ آیا، اب تک جہاں پر بھی کوئی جنازہ آتا تھا، سب سے پہلے اگر جنازے پہ کوئی حاضر ہوتا تھا تو وہ شہزادی زینب تھی، سب سے پہلے زینب پہنچتی تھی، اور یہی نہیں، قاسم کا جنازہ آیا زینب پہلے تھی، جس کا بھی جنازہ آیا، اور بعد میں بھی جو جنازے آئے تو سب سے پہلے حتیٰ حسین سے پہلے اکبر کے جنازے پہ زینب پہنچی، لیکن اون محمد کا جنازہ لے کے حسین کھڑے ہیں، ساری بیویاں آ گئی، زینب دکھائی نہیں دیتی۔ حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ بس عزادارو، مجلس تمام، بس چند جملے اور سن لیجئے۔ حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ کوئی بیوی دوڑ کے گئی، اب جو جا کے دیکھا زینب مصلی عبادت پہ دعا کر رہی ہیں۔ ارے اس نے کہا اے بیوی چلیے، اون محمد آ گئے۔ فوراً پوچھا ارے کیا اون محمد واپس آ گئے؟ ارے نہیں شہزادی، ان کے جنازے آ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو، عجیب منزل ہے، شہزادی آئی اور بھیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، حسین نے جنازوں کو رکھ دیا، جنازوں کے بیچ میں آ کے شکر خدا کو انجام دیا، لیکن زینب روئی نہیں کہ کہیں بھیا کو دیکھنے نہ آئے، احساس تھا اتنا، زینب روئی نہیں۔ اے عزادارو، زینب کہیں نہیں روئی، ایک ایک جنازے آئے، زینب قریب جا کے روتی رہی۔ جب حسین کا جنازہ دیکھا تو حسین پہ رونے کے لیے سب سے پہلے زینب بڑھی، عباس کے جنازے سے سب سے پہلے زینب گئی۔ اے عزادارو، جب یہ قافلہ 12 محرم کو گزارا جانے لگا تو زینب اور محمد کے جنازے پہ نہ گئی، عباس و اکبر کے جنازے سے گزری، روئی، حسین پر روئی۔ ارے عزادارو، جب یہ قافلہ راستے میں رہا، حسین کا سر دیکھ کے زینب روتی رہی۔ اے عزادارو، قید خانے میں جب اسیری کے وقت سر آئے تو زینب نے بڑھ کے حسین کا سر لیا، روتی رہی۔ ارے حسین کو ہر جگہ روتی رہی۔ حسین جب دوبارہ کربلا کے میدان میں پہنچی تو زینب نے بچوں پہ گریہ نہ کیا، حسین پر روتی رہی۔ قافلہ مدینہ آ گیا، نانا کے روزے پہ گئی، حسین کا برسہ دیا، اماں کی قبر پہ جا کے حسین کا برسہ دیا، زینب نہ روئی۔ اے عزادارو، ارے ذرا تصور کرو، اے میری ماں بہنوں، ذرا تصور کرو، تمہارے دل میں بھی ماں کا جگر ہے، کیا زینب ماں نہیں تھی؟ کیا زینب کے اندر احساس نہیں تھا؟ نہیں روئی، لیکن جس وقت اب عبداللہ کے گھر میں پہنچی، اپنے گھر کے قریب پہنچی، اب جو ننھے مسلح دیکھے، بستروں کو دیکھا، مامتا تڑپی، اونو محمد، ہائے میرے اونو محمد۔ زینب نے گریہ کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنی وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به البک فاجبنا یا اللہ۔ خدایا یوسف زہرا فرزند رسول وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، شیعان حیدر کرار، مسلمانان اسلام، سچے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، خدایا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والوں کو نیست و نابود کر دے۔ خدایا بارگاہوں کی، مقدس روزوں کی، خدایا تمام روزوں کی حفاظت فرما۔
خدایا تجھے ثانیہ زہرا کا واسطہ، زینب کے لاڈلوں کو واسطہ، ان کے مادری گرامی کے روزوں کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے ان محمد کی بے کسی مظلومیت کا واسطہ، شام میں جناب سکینہ جناب زینب کے روزوں کی باقاعدہ حفاظت فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ان روزوں پہ بری نظر سے دیکھنے والے خصوصاً شام میں جو دشمن، خدایا ان کو جہنم واصل کر دے۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ خدایا تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا تمام صاحبان حاجت، جن کی جو بھی حاجت ہے، جو یہاں ہیں، جو ہم یہاں پر موجود نہیں، خدایا ان کی تمام حاجات کو بھر لا۔ خدایا جو کچھ ہم نے طلب کیا، طلب نہیں کیا، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے، خصوصاً جو ہماری محبت میں حسین کی محبت ہمارے دلوں میں اضافہ کرے، ہمارے لیے بہتر ہے، وہ تمام سب کچھ ہمارے لیے فراہم فرما۔ خدایا ہمارے اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ خدایا پھر آخری دعا یہی ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے سچے ساتھیوں اور جانثار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔